ہیں، ان دلوں کو سلام جن دلوں میں حضور نے۔ فرماتے تیرے کہنے سے نہیں دیتی، اگر اجازت دے تو میں اس کا دودھ دوں۔ اس نے کہا دودھ نہیں دیتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے صحیح کہا، تیرے کہنے سے نہیں دیتی ہے، میں کہہ دوں گا، میرا اشارہ ہوگا تو دودھ دے گی۔ اس کو ہنسی آ گئی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے تو دودھ دو لیں۔ حالانکہ کئی سال سے یہ بکری کے تھن میں دودھ نہیں ہے، اب تو مرنے والی ہے، یہ 13-14 سال کی بکری مرنے والی ہے، مرنے والی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دودھ دو لوں؟ اس نے کہا دو لیجئے۔ فرمایا برتن لاؤ۔ مثال کے طور پر بالٹی منگائی گئی۔ بالٹی کس پوزیشن میں اس وقت تھی یہ آپ جانو، مثال بالٹی آ گئی، بالٹی آ گئی۔ اب سنو کمال، مرنے والی بکری کی مردہ تھن پہ حضور نے مبارک انگلیاں، وہ انگلیاں لگائیں جس کے بارے میرے امام نے کہا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے اپنی مبارک انگلیاں لگائیں، اللہ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نے ادا فرمایا اپنی زبان نبوت سے۔ بالٹی بکری کی مردہ تھن کے نیچے رکھی، اور جیسے بکری کے اس خشک تھن کو حضور نے اپنی مبارک انگلیوں میں قید کیا، ہلکا سا پریشر دیا، چھن چھن کی آواز آ گئی۔ اور زور سے بولے، زور سے بولے، زور سے بولے۔ سرکار محبوب الاولیاء کا عرس ہے، خواجہ حسن کا فیض جاری ہے، سرکار آسی کا فیض جاری ہے۔ بولو یار، بولو یار، سبحان اللہ۔ آئے ہائے، جب ان کی محفل اتنی اچھی لگتی ہے تو ان کے جد کریم کی محفل کتنی اچھی لگتی ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، اللہ 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 اللہ، مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے۔ چھن چھن کی آواز آنے لگی، چھن چھن سے مراد سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھو کمال، ماں نے کہا بیٹے، کہا کیا ہوا؟ کہا بیٹے دیکھ دیکھ دیکھ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بالٹی دودھ سے بھری جا رہی ہے۔ اب بیٹے نے کہا امی چپ، بالٹی کیا دیکھیں؟ ارے اس کو دیکھیں جس کی وجہ سے بھری جا رہی ہے۔ جیسے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جیسے میرے حضور رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان ملک مختار پیا، فیضان آسی پیا، صاحب سجادہ۔ جبھی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ بالٹی دودھ سے بھر گئی، حضور فرماتے دوسرا برتن لاؤ۔ دوسرا برتن، پتیلی بھی آ گئی، بھگونا بھی آ گیا، وہ مگا بھی آ گیا، گلاس بھی آ گیا۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ کوئی ایک آدمی خوش ہو کے بولے گا سبحان اللہ، آپ یقین کریں برتن کم پڑ گئے، دودھ میں اللہ اکبر۔ جب گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے تو حضور نے ایک پیالہ دودھ کا اٹھایا، ایک جملہ کہا حضور نے اس پیالے کو لے کے، لے بہن اسے پی لے۔ کیا فرمایا؟ لے بہن اسے پی لے۔ اس نے کیا کہا؟ نہیں 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 نہیں، دودھ آپ نے نکالا ہے، آپ ہی پیجیے۔ دودھ آپ نے نکالا ہے، آپ ہی پیجیے۔ میرے آقا نے جملہ کہا تھا، سچا ہو، سچا سمجھ میں آیا تو، جبکہ حضور کی ہر بات ہے سچ، سمجھ میں آنے کی بات یہ توفیق پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پی لے پی لے۔ اس نے کہا نا نا نا، دودھ نکالا ہے آپ نے، آپ ہی پہلے پیجیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بہن میں پینے نہیں، میں تو پلانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا، میں پینے نہیں آیا ہوں، میں تو پلانے کے لیے آیا ہوں۔ پیلے پیلے میری بہن، عورت نے دودھ پیا اور پیلے، پیٹ بھر گیا۔ اس بچے کو دیا، اس نے بھی پی لیا، اس کا پیٹ بھر گیا۔ حضور نے صدیق اکبر کو دیا، ان کے پیٹ بھر گئے۔ اب حضور نے دودھ پیا، اچانک حضور دودھ پی کے کھڑے ہو گئے، کچھ پیسے حضور نے نظر کیے، فرمایا بہن میں جا رہا ہوں، بس قیامت آ گئی اس بچے پر۔ آئے ہائے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ مثال کے طور پر آدھے پون گھنٹے کا یہ سارا معاملہ تھا، آدھے پون گھنٹے میں اس بچے کا دل حضور کی مٹھی میں تھا۔ جس سے حضور نے کہا بہن میں جا رہا ہوں، بچہ تڑپ گیا، میری ماں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹی یہ جا رہے ہیں۔ بچہ اپنی ماں سے لپٹ گیا، بولے میری ماں مجھے بھی ان کے ساتھ جانے دو۔ کیوں نہ کہیں امام حسین
امام حسین فرمایا کرتے تھے جیسے عاشق میرے نانا کو ملے کسی کو نہ۔ بچے نے کہا میری ماں یا تو انہیں روک لو یا تو مجھے بھی جانے دو۔ ماں کہتی بیٹا تو کہاں جائے گا، یہ مسافر لوگ ہیں، تو میرا زندگی کا سہارا ہے، میری زندگی کا سہارا ہے۔ بچہ بولا میری ماں لیکن یہ میرا سہارا ہے۔ ہائے ہائے، اتنا سکون تو تیرے دامن میں مجھے کبھی نہیں ملا جتنا سکون اس کی زلفوں کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ملا۔ حضور جا رہے بچہ تڑپ رہا ہے، حضور جا رہے بچہ رو رہا ہے، جب تک حضور نظر آتے رہے بچہ روتا رہا تڑپتا رہا، حضور نظر آنا بند ہو گئے بچہ چیخ مار کے زمین پر گر پڑا۔ ماں نے اپنے بچے کو پانی کے چھڑکاؤ کے بعد سینے سے لگایا، بولا بیٹا روتے کیوں ہو؟ بولے میری ماں یہ کہاں کا تھا، کم سے کم اس کا پتہ تو پوچھ لیا ہوتا، کس شہر سے آیا ہے، کس شہر جا رہا ہے، کون سے قبیلے کا ہے، کون سے خاندان کا ہے، کس مبارک جد کا وہ نبیرہ ہے، ارے کچھ تو پوچھ لیا ہوتا میری ماں، کچھ تو پوچھ لیا ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب شام ہوئی تو اس لڑکے کا باپ بکری چرانے گیا تھا، بکری لے کے آ گیا اور گیٹ پر پہنچ کے کہا خبردار یہ بتاؤ کہ آج دن میں کون آیا تھا، دن میں کون آیا تھا؟ تو لڑکے نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کوئی آیا تھا؟ تو لڑکے کا باپ کہتا ہے گلی تو گلی پورا گھر مہک رہا ہے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا، جیسے میرے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو جیسے میرے حضور ہے ویسا ویسا کوئی نہیں، خدا کی قسم ویسا کوئی نہیں۔ ان علماء کے سینے میں حضور کی محبت ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے، میں اس پر ہاتھ رکھ کے بولتا ہوں جیسے میرے حضور۔ حضور چلے گئے، بچہ بھی بچہ ہوش آیا تو باپ سے بولتا کہ ابو تجھے کیسے معلوم کوئی آیا تھا؟ میرے بیٹے گلی تو گلی گھر مہک۔ بچے نے کہا میرے باپ اتنا حسین مسافر آیا تھا، کبھی ایسی آنکھیں نہ دیکھی گئی، بولو بولو سبحان اللہ، کبھی ایسی پلکیں نہ دیکھی گئی، کبھی ایسے لب و رخسار نہ دیکھے گئے۔ اللہ اکبر۔ باپ کہتا بیٹا جب اتنا حسین تھا تو وہ قریب کی پہاڑی پہ میں بکریاں چرا رہا تھا، ارے مجھے آواز دے کے بلا لیا ہوتا میں بھی چلا آتا۔ بچہ بولا واہ ابو واہ کیسی باتیں کرتے ہو، ارے اس کو دیکھ کے میں تجھے بھی بھول گیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باپ کہتا ہے کہ میرے بیٹے اب وہ کبھی آئے تو مجھے بتانا۔ راتیں گزرتی رہیں حضور کی محبت میں، دن گزرتے رہے حضور کی محبت میں، مہینے سال میں بدلے سال، کچھ آگے بدلے۔ سنیں اب یہ بات ختم ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے گا دیر تک بولنے کے لیے۔ صوفی صاحب قبلہ بھی معافی چاہے، معاف سے معافی، اور مفتی صاحب قبلہ سے معافی، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ گفتگو ہے جیسے میرے حضور ہیں ویسا، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ویسا کوئی نہیں۔ اچھا لگتا ہے حضور کی باتیں اچھی لگتی ہیں؟ کاش سب لوگ شروع سے آ کے بیٹھے ہوتے تو آج ان کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی ہوتی۔ سب لوگ شروع میں مجلس شروع ہوا کرے تو جلدی سب لوگ آ جائیں گے تاکہ حضور کا ذکر خوب سنیں ماشاءاللہ۔ حضور کے ذکر سے ہماری جو زنبیل عشق ہے وہ باوزن ہو جائے۔ ٹھیک ہے سنیں۔ اب باپ تڑپا، بیٹا تڑپا، مہینے سال میں بدلے، بچہ تقریباً 9-10 سال کا ہو گیا۔ ماں نے کہا بیٹے بہت ضروری کام آن پڑا ہے، بہت ضروری کام آن پڑا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کے لیے تجھے قریب میں ایک شہر ہے جسے مدینہ کہتے ہیں، وہاں چلنا پڑے گا۔ نہ اس بچے کو پتا نہ اس بچے کی ماں کو پتا، وہ جس کا ذکر گھر میں ہوتا ہے وہ اسی شہر میں رہتا ہے، کسی کو پتا نہیں۔ ماں بیٹے کے ساتھ، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ آ گئے، کہاں؟ مدینہ شریف میں آ گئے۔ پتا نہیں کہ حضور یہیں رہتے ہیں، پتا نہیں تھا کہ میرے آقا یہیں رہتے ہیں۔ اللہ، وہ جن کے نام پہ راتوں کو روتا ہوں یہیں رہتے ہیں۔ اچانک مدینہ شریف کی منڈی میں یہ دونوں ماں بیٹے ٹہل رہے تھے، سامنے ان کے گھر میں حضور سے پہلے جو گئے تھے وہ صدیق اکبر، وہ بھی مدینہ کی منڈی میں کسی کام سے آئے۔ بچے نے ان کو پہچان لیا اور کہا ماں ماں، طلب کے کہا کیا وہ بیٹے؟ کہا وہ جو اپنے گھر میں حسین مسافر آیا تھا اس کے ساتھ جو اس کا دوست آیا تھا وہ ٹہل رہا، بھاگ میری ماں بھاگ، اس کے قریب چل، ہو سکتا ہے کہ یہ بتا دے کہ وہ مسافر کہاں ہے، اور اگر یہ مدینے کی منڈی میں بھی غائب ہو گیا تو اس کا پتہ پھر کوئی نہ بتائے گا۔ بیٹا دوڑا، ماں دوڑی، بیٹا دوڑ کے گیا صدیق اکبر سے لپٹ کے بولا یہ بتاؤ وہ کہاں ہے، یہ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں کون؟ کہا وہی جو تمہارے ساتھ میرے گھر پہ آئے تھے،
وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. لڑکے نے رو کے کہا آپ کو نہیں معلوم؟ آپ ہی کو معلوم. کہا مجھے نہیں معلوم. کہا اچھا آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اسے بھول گئے؟ ارے وہی. کہا کون؟ کہا وہی جس نے میرے گھر کی مردہ بکری کے تھن پہ ہاتھ لگا دیا، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے تھے. وہی. صدیق اکبر نے سنا تو مسکرا اٹھے، بولے اوہ ہو تم تو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہو، آؤ میرے آقا کے پاس. بیٹا ہے میرے آقا اسی شہر میں. تڑپ گیا وہ، اپنی ماں کے پاکیزہ آنچل سے لپٹا، صدیق اکبر کے دامن سے لپٹا، تیزی کے ساتھ بھاگتا رہا. حضور مسجد نبی شریف میں تھے. آج کئی سالوں کے بعد کیا کہوں، اس کا یوں کہہ دیا جائے کہ حضور کی بارگاہ میں جب آیا ہوگا، اس کیفیت کو کوئی بھی رائٹر اس کو قلم بند نہیں کر سکتا. جب حضور کے پاس آیا تو حضور کے قدم ناز سے لپٹ گیا، کبھی حضور کے تلوے چومتا، کبھی حضور کی پیشانی مبارکہ کی وہ مبارک چمک کو دیکھتا، کبھی حضور کے لباس اطہر کو چومتا، کبھی حضور کی انگلیاں اٹھا کے اپنے ہونٹوں پہ رکھتا. کہتا آخر آپ ہیں کون؟ سرکار کون ہیں آپ؟ جب سے آپ میرے گھر پہ آئے ہیں، میرے گھر سے آئے ہیں، آج تک میں نے آپ کا حصے کا کھانا روز بچا کے رکھتا ہوں. حضور جب سے آپ میرے گھر سے واپس آئے ہیں نا، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھی دوسرے محلے نہیں جاتا ہوں کہ پتہ نہیں پھر دوبارہ آپ نہ آ جائیں. سرکار رات میری ماں سو جاتی ہے، اپنی ماں کو جگا جگا کے آپ کی باتیں کرتا ہوں. جب آپ کی یاد زیادہ آتی ہے تو گھر کے وہ برتن جن کو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے برکت میں تبدیل کیا تھا، ان برتنوں میں آپ کی خوشبو آتی ہے، اسی کو سونگتا رہتا ہوں. سرکار میرے آقا فرماتے ہیں کیا ہوا؟ بولے آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. لڑکے نے کہا آپ کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے. کلمہ پڑھا، ماں نے بھی کلمہ پڑھا. دونوں حضور سے اجازت لے کر کے اپنے گھر واپس آئے. شام ہوئی تو لڑکے کا باپ آ گیا. کہانی ختم. لڑکے کا باپ آ گیا. اس نے کہا خبردار یہ بتاؤ کہ آج پھر گھر میں کوئی آیا تھا؟ لڑکے نے کہا کیوں؟ کہا پھر گلی تو گلی گھر مہک رہا ہے. لڑکے نے کہا آج کوئی نہیں آیا تھا، ہم خود اس حسین مسافر کے سے مل کر کے واپس آ رہے ہیں. اس سے ملنے کے بعد اس کی مہک میرے بدن سے آ رہی ہے، یہ بدن مصطفیٰ کی مہک جو میرے بدن سے آ رہی ہے. کہا وہ تجھے کہاں مل گئے؟ کہا قریب کے شہر مدینہ میں رہتے ہیں. رات بھر حضور کی باتیں ہوئیں. صبح کو باپ، بیٹا اور ماں تینوں پھر حضور کی بارگاہ میں. بیٹا حضور کی بارگاہ میں اپنے باپ کو لے گیا، بٹھا کے بولا بیٹھو ابو، دیکھو بیٹھو دیکھو یہ حضور یہی ہیں. بہت دیر تک باپ حضور کو دیکھتا رہا. تو بیٹے نے کہا کہ ابو آپ یہ بتاؤ کہ میں نے جو حضور کی تعریف کی تھی صحیح تعریف کی تھی کہ نہیں؟ باپ نے کہا بیٹے تو نے حضور کی کم تعریف کی، یہ تو اس سے بھی زیادہ حسین معلوم ہو رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. کلمہ پڑھا، مشرف با اسلام ہوئے. تینوں واپس آئے. چیپٹر کلوز. بات اس